بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں اپنے تمام ان دوستوں کے نام کرتا ہوں کہ جو کہ پاکستان سے بیٹھ کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں انگلینڈ آنا چاہیے، اگر آنا چاہیے تو کس ویزے کے اوپر آنا چاہیے، اور کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہاں پہ ریکوائرڈ ہیں، کیا ہمیں جو ہے نا کرنا چاہیے۔ تو ایک تو سب سے پہلے تو میں اپنے بہت سارے دوستوں سے، جن میں خاص طور پہ مسرور صاحب ہیں، بھائی اکرم ہیں، جو قریبی دوست ہیں جن سے میں ملاقات نہیں کر سکا، ان سے میں معذرت خواہ ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک تو آخری ہفتے میں بیمار ہو گیا، چیسٹ انفیکشن ہو گئی، جس کی وجہ سے میں گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکا اور کسی سے ملاقات نہیں کر سکا۔ اسی طرح کچھ رشتہ دار ہیں جو کہ مجھ سے ناراض ہیں، جن میں وحید ماموں ہیں، اور جن میں منیر بھائی ہیں، یا باقی جو دوست احباب جو مطلب جن کے ساتھ میں ملاقات نہیں کر سکا، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو ہے نا مطلب یہ یہاں سے گئے ہیں اور ملاقات بھی نہیں کر کے گئے۔ تو ریزن یہ تھی کہ میں جو لاسٹ ویک تھا میرا، وہ بہت مطلب یہ کہ ہیکٹک گزرا۔ ایک تو شاپنگ بھی کرنی تھی، ارینجمنٹ بھی کرنے تھے، گاؤں بھی جانا تھا، بہت ساری چیزیں یہ نہیں کرنی تھی، اور پھر میں بیمار بھی پڑ گیا، تو جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو بہرحال یہ باتیں تو لگی رہیں گی۔ آج کا یہ جو ولاگ ہے، یہ میں فیس بک کے اوپر جو ہے نا یہ ویڈیو میں ڈالنے لگا ہوں، اس وجہ سے کہ زیادہ جو میرے ویوز ہیں یا زیادہ جو فالوورز ہیں وہ فیس بک کے اوپر ہیں، اور فیس بک کے اوپر وہ بار بار یہ چیزیں پوچھ رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ جو میری بہنیں وہاں سے اپلائی کر رہی ہیں یا اس وقت پروسیس کے اندر ہیں، تو ان کو بھی میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ آنے کے لیے آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ جو لیگل وے ہے وہ آپ اختیار کریں، اور کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا وہ مین آف کمیونیکیشن استعمال نہ کریں کہ جو آپ کے لیے بعد میں آ کے یہاں پہ سردردی بنے۔ مثال کے طور پہ ایک بات بہت زیادہ ہے کہ جس طرح وہاں پہ کنسلٹنٹ عمومی طور پہ ہمیں بتاتے ہیں جی کہ آپ لوگ یہاں سے UK میں چلے جائیں، انٹری کر لیں، وہاں پہ جا کے چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہاں پہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز یہاں پہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے بہت آپ کو تقدو کرنی پڑتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو بھی چیز آپ کریں گے وہ بہت کاسٹلی پڑنے والی ہے آپ کو۔ جس طرح کہ مثال کے طور یہاں پہ اگر آپ وکیل کرتے ہیں تب بھی آپ کو بہت کاسٹلی پڑے گا، یہاں پہ اگر آپ ویزے کو سوئچ کراتے ہیں تب بھی آپ کو بہت کاسٹلی پڑے گا، اور جابز اپارچونیٹی بہت کم ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہاں پہ آیا ہوں تو یہاں پہ جو مطلب یہ کہ جو وائٹ کالر جاب ہے اس کا تو سوچے بھی نہ آپ لوگ، اور جو دوسری جاب ہیں مطلب یہ کہ عام جو جاب ہیں روٹین کی، وہ بھی بہت کم ملتی ہیں، اور بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور جو جاب کی وجہ سے خوار ہو رہے ہیں۔ آپ کو ہارڈ اینڈ ٹف کام ملے گا، ہارڈ اور ٹف کام بھی آپ یہ سمجھیں کہ مطلب اچھا خاصا آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کے لوگ بہت جفاکش ہیں، بہت محنتی ہیں اور بہت کام کرتے ہیں۔ تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں معاملات کو، چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ جو باقی معاملات ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سیٹل ڈاؤن کروں کسی طریقے کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے بہت سارے دوست احباب جو یہاں پہ میں نے دیکھے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ اگر ڈرائیونگ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ سکل میں آتا ہے، تو تب بھی آپ بالکل فیل ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے کہ کم از کم آپ گاڑی یہاں پہ آ کے پرچیز کر سکیں۔ پھر آپ اگر ڈلیوری کا کام کرتے ہیں یا آپ اپنا سیکورٹی گارڈ کا جو ہے سیکورٹی کا بیج بنوا لیں، وہ آپ کے لیے، اس کے لیے پیسے ہونے چاہیے آپ کے پاس۔ پھر اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کرتے بھی ہیں سیکورٹی، تو آپ کو جو پیمنٹ ہے وہ 45 ڈیز کے بعد آپ کو ملتی ہے۔ تو یہ ایک آپ کو جو ہے نا وہ اس لائف سائیکل کے اندر آنے کے لیے بھی آپ کو ایک اچھی خاصی جو ہے نا وہ یعنی ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک تو آپ لوگ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ سیکھ کے آئیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ڈرائیور کی بہت زیادہ یہاں پہ مانگ ہے، اور ڈرائیور اگر آپ کے پاس اچھی سکل ہے، جس طرح مطلب جو ٹرک ڈرائیور ہیں یا یہ جو بڑی گاڑیاں چلا سکتے ہیں، تو وہ ان کی جاب سب سے ایزی جاب ہے، یہاں پہ بہت جلدی ان کو مل جاتی ہے۔ بسز کی جاب یہاں پہ بہت ملتی ہے، بس ڈرائیور کی جاب جو ہے نا وہ بہت اچھی جاب، اچھی پے دیتے ہیں، اور بہت مطلب پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ جو پاکستانی یا انڈین یا پھر جو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ زیادہ یہ پیزا اور برگر اور چپس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں فاسٹ فوڈ ٹائپ کی، وہ اگر آپ وہاں پہ سیکھ کے آئیں تو وہ آپ کے لیے ایک بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ وہ والی جاب ایزیلی آپ کو مل بھی سکتی ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے جی کہ جو مطلب ہم اپلائی کیسے کریں۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں تو اس کو یہ لازمی کہیں کہ ہمیں وہ والی جاب آپ دیں کہ جس کے اندر جا کے وہاں پہ ورک ہو، مطلب ورک الاؤ ہو، جس کے اندر کمپنی ایگزسٹ کرتی ہو۔ یہ اس کے اوپر پہلے ویڈیو بنا بھی چکا ہوں کہ کمپنی کا کس طرح آپ پتہ کر سکتے ہیں، کیا چیزیں کر سکتے ہیں، وہ لازمی میک انشور کر کے آئیں۔ اس کے علاوہ پھر جو
چیزیں ابھی مثال کے طور پر چل رہی ہیں، جس طرح کے ہیلتھ کیئر کے جو ویزے ہیں، جو مثال کے طور پر جن لوگوں کے وہ پینڈنگ ہے، تو ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کدھر دائیں بائیں نہ ہوں یا کہ سوئچ اس کی طرف نہ جائیں، بلکہ وہ وہیں پہ ویٹ کریں کہ اگر ظاہر بات ہے کہ آلریڈی جو ہے نا ان کے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ پرولانگ ہو چکی ہیں، اگر مثال کے طور پر اور اگر وہ کسی دوسری سائٹ کے اوپر جاتے ہیں، دوسری کمپنی میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ ان کے لیے جو کال لیٹر وہ جاری کرنے کے لیے بڑا ٹف ہو گیا ہے اور بڑا مشکل کام ہے۔ مطلب کال لیٹر آپ کو جاری کرنے کے لیے اچھا خاصا جو ہے نا وہ ٹائم درکار ہوتا ہے، تو دوسری جگہ پہ جائیں گے تو ابھی اپریل میں سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے اوپر بین بھی لگا رہے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے جو لوگ سوئچ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ کریں۔ اور جو مطلب میرے دوست احباب جو ویل آف ہیں، جن میں کچھ وکیل شامل ہیں، کچھ ٹیچر شامل ہیں، کچھ پروفیسر شامل ہیں، کچھ ڈاکٹر حضرات شامل ہیں، جو کہ پوچھتے رہتے ہیں جی کہ انگلینڈ جو ہے نا مطلب یہ کہ ہمیں آنا چاہیے فیملی سمیت یا نہیں آنا چاہیے، ہمیں موو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے میں یہ لازمی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر تو آپ پروفیشنل ہیں تو دین آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر حضرات ہیں تو وہ اگر آ کے یہاں کا ایگزام اگر وہ کلیئر کر لیتے ہیں تو دین ان کو یہاں پہ ایزیلی جاب مل سکتی ہے۔ NHS میں بہت ساری جابز ہیں، اور اسی طرح پھر جو اسٹاف نرسز ہیں یا پھر اسی طرح جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو باقی ٹیکنیشینز ہیں ان کو بھی جاب مل سکتی ہیں، لیکن یہاں کا جو چھوٹا اسٹاف ہے اس کو کیئر لیول 1، کیئر لیول 2، کیئر لیول 3 کے ان کے یہ جو ماڈیول ہیں یہ ان کو کلیئر کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد جا کے ان کو جاب ملتی ہے۔ اسی طرح انجینئر ہیں، انجینئر کو بھی جاب یہاں پہ بہت ایزیلی مل جاتی ہے، لیکن جو چھوٹا اسٹاف ہے اس کو یہ ماڈیول کلیئر کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی وہ۔ اب تیسری جو سب سے امپارٹنٹ اور اہم بات یہ ہے کہ جو دوست اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی کہ ہم اگر آتے ہیں وہاں سے مثال کے طور پر تو ہمیں یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہونے میں کیا کیا دقت پیش آتی ہے، تو میں اپنے تمام ہی دوستوں کو یہ بتاتا ہوں، جو کہ فرداً بڑا مشکل ہے میرے لیے بھی یہ لوگوں کو بتانا کہ چیزوں کے بارے میں۔ ایک تو آپ کے پاس جو ہے نا اگر آپ فیملی سمیت اگر یہاں پہ موو ہو رہے ہیں تو آپ کم از کم 3 ماہ کا رینٹ، 3 ماہ کا اخراجات آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں۔ رینٹ آپ کو وہ یہاں پہ تقریباً جو جس شہر کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ تقریباً 1000 سے لے کے 1200 1500 تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رینٹ جاتا ہے 2 بیڈ روم کا، ٹھیک ہے۔ وہ 2 بیڈ روم الاؤ بھی نہیں کرتے ہیں، ہمیں 3 بیڈ روم جو ہے نا وہ الاؤ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر اس کے اوپر جائیں تو اس کے علاوہ پھر شیئرنگ میں بھی اگر آپ رہیں گے تب بھی آپ کو 1000 1200 آپ کو لازمی دینا پڑے گا، اور کھانے پینے کا جو منتھلی آپ کا ایکسپنس ہے وہ تقریباً 300 سے 400 آئے گا، اس سے زیادہ آپ کو ایکسپنس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ 1000 پاؤنڈ جو ہے نا وہ مہینے کے حساب سے آپ لے کے تو دین آپ ٹریول کریں۔ تو چونکہ 3 ماہ کا عرصہ جو ہے نا وہ آپ کو یہاں کے سسٹم کو سمجھنے میں، جاب کو سمجھنے میں، جاب کو لینے میں، ان چیزوں میں آپ کا لگ جائے گا۔ تو باقی دوستوں کو میں یہ بتا دوں کہ لائف یہاں کی اتنی ایزی نہیں ہے، ورک کرنا پڑتا ہے آپ کو، مطلب بھاگ دوڑ بہت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہاں کا اوورآل جو انوائرمنٹ ہے بہت زبردست ہے، یہاں کی لائف بہت مزے کی ہے، یہاں کا بہت پرسکون ماحول ہے، اور اگر آپ تھوڑی بہت بھی اگر آپ ارننگ کر رہے ہیں تو آپ اپنے بہترین نظام، بہترین طریقہ کار کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں۔ تو جو دوست آنا چاہتے ہیں میں ان کو لازمی مشورہ دوں گا کہ جو مطلب آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اہلیت رکھتے ہیں یا کیپیسٹی رکھتے ہیں وہ لازمی موو کریں، وہ لازمی آئیں۔ تو باقی صرف ایک چیز یہ رکھ کے ذہن میں آئیں کہ ایک تو اخراجات ساتھ لے کے آئیں، دوسرا یہ کہ جینون ویزے کے اوپر آئیں، اگر آپ نے اسکل ویزا لینا ہے تب بھی، اگر آپ نے جو ہے نا ہیلتھ کیئر کا ویزا لینا ہے تب بھی، اگر آپ نے کوئی اور ویزا بھی ایون اگر آپ نے لینا ہے تب بھی آپ جینون ویزے کے اوپر آئیں۔ تو اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے، کافی لمبا ہو گیا ہے، عائشہ رانی میرا کیمرہ مین بھی تھک گئی ہے، تو اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہے اس کو لازمی لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، اور کوئی بھی انفارمیشن اگر آپ کو اس ایریے کے اندر اگر لینے والی ہو تو وہ لازمی کنٹیکٹ کریں۔ باقی جن دوستوں کو میں نے بتایا تھا، بہت سارے لوگ مجھ سے کنٹیکٹ بھی کرتے ہیں کہ جاب کے حوالے سے کہ بھائی جاب کس طرح فائنڈ آؤٹ کی جائے، تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ریلیونٹ سی وی بنائیں، اچھے سی وی بنائیں، اور کوشش یہ کریں کہ اس کے اندر اپنی ایکسپرٹیز بھی ڈالیں، اور دوسرا یہ کہ ایجنسی کے تھرو اپلائی کرنے کے بجائے آپ یہ کام کریں کہ جہاں پہ آپ کو جاب آتی ہے، مثال کے طور پر جیسا یہاں پہ پرائمارک ہے، ٹیسکو ہے، یا پھر لیڈل ہے، یا پھر یہ اسی طرح نیچر وے فوڈ ہے، یا ایون باقی جو کمپنیز ہے، بے شمار یہاں پہ کمپنیز ہیں، تو ان کے اندر آپ یہ کام کریں کہ ان کی ویب سائٹ کے اوپن کر کے ان کے اندر ڈائریکٹ جو پورٹل ہے اس کے اوپر اپلائی کریں۔ وہ وہاں سے اگر آپ کو پک کریں گے تو آپ کو پے بھی اچھی دیں گے، اور آپ ڈائریکٹ ان کے اپلائی ہوں گے، اس کے بینیفٹ بھی زیادہ ہوں گے۔ تو باتیں پھر بہت ساری لمبی ہو جاتی ہیں، تو ہمارا یہ ولاگ جو ہے نا وہ اس طرح کے چلتے رہتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ، بہت سارے دوستوں کا بہت شکریہ کہ جو فیس بک پہ مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور گائے بگائے مجھے جو ہے نا وہ کمنٹس بھی کرتے رہتے ہیں، میسج بھی کرتے رہتے ہیں۔
تو میں امید رکھتا ہوں کہ جن کے نام میں نے لیے ہیں تو وہ میری جو ہے نا اس اپالوجی کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کریں گے اور مجھے جو ہے نا مطلب یہ کہ معاف کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز باقی پھر کسی ولاگ میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ، بائے بائے۔